बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक एहसन बॉक्सर नाम का एक शख्स है जिसने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की, और उसके अल्फाज ऐसे थे कि जो मैं अस्तगफिरुल्लाह यहाँ पर ना दोहराना मुनासिब समझता हूँ और ना ही उसकी वीडियो चलाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उसने इंतहाई घटिया तरीन अल्फाज बोले और गालियाँ तक उसने मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम को निकाल ली हैं। और जो अगर चंद शख्स उस एहसन बॉक्सर को जानते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वो इंतहा दर्जे का गलीज़ तरीन शख्स है, और अपनी वीडियोज़ में गालियों के सिवा वो बात ही नहीं करता, और अपने घर से मिली हुई तरबियत को वो सबके सामने खुद ही आश्कार करता रहता है। इस मलऊन पर तो बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो शिया उलमा हैं, जो टॉप लेवल के जो पाकिस्तान में शिया उलमा पाए जाते हैं, आप लोग हमेशा अक्सर ये बात करते हो कि बाकी मकातबे फ़िक्र के जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए या उन लोगों की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी हमारा मुसलमान भाई हो, हमें उसके साथ एक इखलाक के दायरे में रहकर इख्तिलाफ़ात को डिस्कस करना चाहिए, और किसी की मुक़द्दस हस्तियों को टारगेट नहीं करना चाहिए या उनके सामने उनकी बात करके उनकी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसी आपके इस नज़रिए को देखा जाए, आप लोग ये चाहते हो कि बाकी मकातबे फ़िक्र की जो मुक़द्दस हस्तियाँ उनका ज़िक्र ना किया जाए, उनको ना छेड़ा जाए, और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है यानी जो शियों की मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, आप लोगों ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है कि उनके बारे में जो मर्ज़ी आप बात करते रहो। उस वक्त आपके कोई फतवे सामने नहीं आते या इस चीज़ का आप कभी स्टैंड नहीं लेते। ये एक मिसाल है आसफ़ रज़ा अलवी की। अभी 2 साल पहले उसने एक जो तकरीर की थी, बल्कि उसकी तकरीर से पहले कुछ 40 से ज़ायद जो शिया उलमा थे उन लोगों ने कहा कि जी इसके साथ हमारा ऐलान बरात है, हम इसके अकीदों से या इसकी बातों से हम लोग मुत्तफ़िक नहीं हैं। चलो यहाँ पर आप लोग शियों को तो आप लोग रोक देते हो, लेकिन आप लोगों के रवैये की वजह से जो नासबी हज़रात हैं उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, जब भी किसी का जो दिल करता है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करता है। और आप लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आता है वो सिर्फ यही कि जी कैमरा उठाया और वीडियो में बोल दिया कि जी हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और इतना कहकर आप चुप हो जाते हो। तो इस वजह से इन नासबियों के ये हौसले बुलंद हैं कि ये डायरेक्ट अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करने पर उतर आए हैं। इसके ज़िम्मेदार जो इस तरह के जो इत्तेहाद उम्मत के नाम का चूरन बेचने वाले शिया मौलवी हैं, इन सब के ज़िम्मेदार वही हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग तो असम्बलियों में चले जाते हैं, वो लोग अदालतों में चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के बिल पास करवा देते हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये अमामे वाले या आबा कबा वाले या जितने भी शिया और भी चाहे मुक़ल्लिद हैं चाहे गैर मुक़ल्लिद हैं, आज तक कभी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं पैदा हुई कि वो भी जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, वो भी जाके असम्बलियों में बिल पास करवाए कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाती है और बकिया अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाती है, तो लिहाजा इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। सरकार अबू तालिब की के अपने वो मस्जिदों के हर जुमे के खुतबों में वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाकायदा ये अशरफ जलाली जैसे जो मलऊन शख्स बदबख्त हैं, और उसके अलावा वो ख़ादम रिज़वी चलो मर गया, बाकी ये जो अशरफ जलाली जैसे लोग हैं ये कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, 3-3 दिन तक इनकी कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं जिसमें ये सरकार अबू तालिब पर बकवास करते हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ चले जाते हो जब अगर शियों में से कोई भी अगर किसी का नाम पर्दे में रख कर अगर कोई चंद हक़ाइक़ बयान करता है तो शियों के ख़िलाफ़ आप ही शिया उठकर खड़े हो जाते हो, और दूसरी तरफ वो आपके मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, 3-3 4-4 दिन तक मुसलसल करते हैं अपनी मस्जिदों में, जुमे के खुतबों में वो आपके मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं। उस वक्त आप चुप करके बैठ जाते हो, और अगर कोई बात करता है तो जी फ़लाँ MI6 का एजेंट या फ़लाँ MI6 का एजेंट। आप लोग किसके लिए काम कर रहे हो? आप लोग किस लॉबी में रहकर आप लोग किनको खुश करते हो कि अगर कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, ये इस पर आप लोग खामोश हो, ये चीज़ें आप बर्दाश्त कर जाते हो। और दूसरी तरफ जो दुश्मनाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर कोई बात करता है, कोई भी शिया, कोई आम बेचारा कोई ज़ाकिर या ख़तीब उठ के बात करता है, तो उसके ख़िलाफ़ आप लोग शिया उठ खड़े होते हो, और दूसरी तरफ वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं, उस वक्त आपको साम सूंघा होता है। आप लोग मार्केट में तब आते हो जब आपने किसी शिया के ऊपर कोई मुकदमा करना है या जो हक़ाइक़ के ऊपर अगर कोई थोड़ी बहुत गुफ्तगू करता है, आप लोगों ने उसके ख़िलाफ़ ज़रूर स्टैंड लेना है, उस वक्त आप लोग ज़रूर बाहर निकलते हो। लेकिन जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उस वक्त आप लोग अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हो, अपने इदारों से बाहर निकलते हैं नहीं। यही लोग जो आपके अगर आपके यहाँ वो जो
آپ کے مجتہدین حضرات ہیں، اگر ان کے بارے میں اگر کوئی بھی، چاہے کوئی شیعہ ہو جو غیر مقلد ہو، یا اگر کوئی باقی کسی اور فرقے کا اگر کوئی شخص ہو، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں. یعنی آپ اپنے مجتہدین کے دفاع کے لیے آپ لوگ نکل آتے ہو، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے آپ لوگ نکل آتے ہو، لیکن جہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات آتی ہے اس وقت آپ لوگ بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، یہ ناسبی لوگ، ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے. ان کو پتہ ہے کہ جب ان میں سے اگر کوئی بھی بندہ ہمارے مقدسات کو ٹارگٹ کرے گا تو یہ ان شیعوں نے اس کا جو ہے وہ کام تمام کرنا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مقدسات کو جتنا مرضی ٹارگٹ کریں گے، یہ جو ان کے مین سٹریم کے ٹاپ لیول کے علماء ہیں، یہ ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہے. یہ جو آپ لوگ مسند جو آپ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگوں کی سستی، آپ لوگوں کی کاہلی، آپ لوگوں کی یہ لاپرواہی ہے جو ان لوگوں کے حوصلے بلند کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے آپ کی فطرت کا، ان کو پتہ ہے کہ جب انہی میں سے اگر کوئی بندہ اٹھ کر بات کرے گا تو انہی شیعہ لوگ ہی اسے چپ کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیعہ لوگ ہی اسے چپ کروائیں گے. لیکن ان کو کون چپ کروائے گا جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آئے دن اب گستاخیاں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کے جو شیعہ علماء ہیں ان سے میری یہ دست بستہ گزارش ہے، آپ لوگ سٹینڈ لیں. یا اگر کوئی بھی عام بندہ اگر وہ اٹھ کر اگر سٹینڈ لیتا ہے تو آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی بھی عام شیعہ ہو، میرے جیسا بندہ، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے مجرم ہیں ان کو کفر کردار تک پہنچانا ہے یا عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تو اگر وہ کوئی اس طرح کا سوچتا بھی ہے یا اس کے لیے نکل بھی پڑتا ہے، تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا. تو اس طرح سے شیعوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا کچھ ایسا کردار ادا کریں تاکہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام پر بھونکنے سے پہلے، بکواسات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ تو لیں. ان کو پتہ تو چلے کہ جو شیعوں کے بھی جو مین سٹریم کے مولوی ہیں ان میں بھی غیرت کا مادہ پایا جاتا ہے. اور جب آپ لوگوں کے اندر غیرت جب جاگے گی آپ لوگوں کی، تو یقین کریں کوئی بھی اس طرح آ کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی یا توہین نہیں کرے گا. تو اب بات کر لیتے ہیں اس یہ خبیث النفس انسان جس کا نام احسن باکسر ہے، جو یہ بکواسات کرتا ہے. یار دیکھو، مولا امام زمان علیہ السلام، مولا امام مہدی علیہ السلام، چلے یہ اختلاف ہے اہل تشیعوں کے نزدیک پردہ غیبت میں، باقی آپ لوگوں کے جو عقیدہ نظریہ ہے اس کے مطابق انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے، یہ اختلاف ہے. لیکن ہستی ایک ہے، شخصیت ایک ہے. تو یہ جو تمہاری یہ کل ویڈیو اور رہی تھی جس میں تم یہ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جی مولا امام مہدی علیہ السلام کو اگر کوئی گال ہی نکالے وہ تو کوئی وہ آپ کافر ہے، اور میں نے تو شیعوں کے بابے کو اب لا حول ولا قوت جس طرح کے وہ الفاظ آپ نے استعمال کیے. تو تم نے یہ کہا، بھائی دیکھو، ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اب یہ جو کرسچن لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور اگر کوئی بھی مسلمان اٹھ کر یہ بولے کہ عیسائی جس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اس پہ مطلب اس کے بارے میں نامناسب الفاظ بولے جائیں گے، بے شک یہ آپ ان کے عقیدے کو آپ غلط کہہ رہے ہو. لیکن آپ یہ سوچ لو کہ اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرو گے وہ ڈائریکٹ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو. اور باقی یہ جو تمہارا بہانہ ہے نا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کو جواب دیا تھا، او بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح تم نے تمسخر اڑایا ہے، یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ خود بھی بدبخت آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے یہ حرکت کر چکا ہے جو حرکت تم نے کی ہے. مسئلہ تمہارا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہے. تو اس کے ہاں جو مقدس ہستیاں مانی جاتی ہیں یا جن کو وہ اپنے نزدیک مقدس سمجھتا ہے ان کے اوپر بات کرو، ان کے بارے میں بات کرو. اپنے حرامزادے ہونے کا ثبوت اس طرح تو پیش نہ کرو کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تم جواب دے رہے ہو یا اس کے اسٹوڈنٹ کو تم جواب دے رہے ہو. ٹارگٹ تم شیعوں کو کر رہے ہو، ٹارگٹ تم نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے. اور باقی یہ احسن باکسر، یہ جو تم نے اپنے جو آپ لوگوں کے جو بابے ہیں ان کے بارے میں جو آپ لوگوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے، مثال کے طور پر اسی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کو لے لو. کیا اس کے بارے میں قصہ مشہور آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جی ایک بارات تھی، کشتی پر وہ گئی تھی تو کشتی ڈوب گئی تھی، تو اس کے 25 سال کے بعد وہ کشتی کو شیخ عبد القادر جیلانی لے کر آ گیا. اور غیبت کے حوالے سے بات، وہ شیخ عبد القادر جیلانی اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہے مولا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ یا مولا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے. وہ ویڈیو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، ویڈیو وہ وائرل ہے جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی طرح کے کوئی سوچ رکھنے والے جو لوگ وہ اپنے گھٹنوں اور اپنے ہاتھوں کے پنجوں کے بل وہ اس کی قبر کے پاس جا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ آقا جی کے کتے ہیں. آگے پھر وہ کتے کی طرح بھونک بھی رہے تھے. تو اس کے قبر کے اوپر وہ جو جالی پڑی ہے اس جالی میں سے اس کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو یا یہ کرو. اب اس جالی کے نیچے شیخ عبد القادر جیلانی کیا وہ غیبت کے عالم میں یا اپنے اس قبر کے نیچے چھپ کے وہ آپ لوگوں کی فریادیں سنتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح آپ لوگوں کے مقدسات کی اگر کوئی بات کرے تو آپ لوگوں کو کتنی آگ لگتی ہے.
تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ جالیوں کے نیچے جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کیا وہ چھپ کے ایک سائڈ پہ ہو کے تم لوگوں کی فریادیں سنتا ہے؟ بھئی اگر وہ آپ لوگوں کا اتنا ہی سکا ہے تو اس کو بولو کہ قبر میں سے باہر نکلے، وہ نیچے چھپ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر وہ جالیوں کے اوپر سے جس طرح وہ نیچے کنویں میں آواز لگاتے ہیں کہ جی ہماری یہ مدد کرو وہ مدد کرو، وہ لوگوں کو اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ وہ خود باہر آ جائے اپنی، وہ اس قبر میں سے باہر آ کے نکلے، لوگوں کی فریاد سنے، ہاں جی یہ مسئلہ ہے، ہاں جی یہ مسئلہ ہے، ان کے وہ مسئلے حل کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا جو واقعہ مشہور ہے، اگر اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرنے پر آ گئے تو بیٹا آپ لوگوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اور ایک اس طرح کا جو واقعہ اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی اس کا ایک ملازم تھا، وہ اس کو وضو کروایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ اس کے ملازم نے، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے ملازم نے، وہ جو لوٹے کی ٹوٹی ہوتی ہے اس کا منہ قبلہ رخ نہیں رکھا ہوا تھا، تو یہ دیکھ کر شیخ عبد القادر جیلانی کو غصہ آیا، اس نے اپنی آنکھوں میں سے پتہ نہیں گولیاں نکالی کہ اکھیوں سے گولی مارے، وہ صرف اس نے اپنی آنکھوں کے وار سے ہی اپنے اس مرید کو جو تھا، وہ جو اس کا غلام تھا، اس کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ تو 302 پکی لگوا رہے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر۔ اگر آج کے دور میں وہ زندہ ہوتا تو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا تو آپ لوگوں کے ان بھونڈے عقیدوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو جیل میں ڈلوا دینا تھا۔ اگر اس طرح کی باتیں جب کوئی اہل تشیعوں کی طرف سے کرتا ہے، یا جوابی اگر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا اس سے مزید زیادہ کوئی گر جاتا ہے تمہارے لیول پر اگر آ کے کوئی بات کرے، تو بیٹا یقین کرو تم لوگوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گرے بان میں جنگو کہ کس کس طرح کے بابوں کو آپ لوگوں نے اپنا بابا بنا لیا ہوا ہے اور ان کو اپنی مقدس ہستیاں بنا کے ان کو پوج رہے ہو۔ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر دھیان دو۔ جب آپ لوگوں نے اپنی کتابیں پڑھ لی، خاص کر کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ، خدا کی قسم تم لوگ سوچو گے کہ تم لوگ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔